نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ قرآن کریم میں ایک سورت ہے سورۃ الانبیاء۔ سورۃ الانبیاء سے 17ویں پارے کی شروعات ہوتی ہے۔ قرآن کی سورتیں جو ہے 114، اس میں سے 21ویں نمبر پر یہ سورت ہے۔ آسمان سے حضور پر نازل ہونے کے اعتبار سے 73 یعنی 73 نمبر کی یہ سورت ہے۔ مکی سورت ہے، 112 آیتیں ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ سب سے پہلے اس سورت کی فضیلت، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء، یہ ساتھ ساتھ یہ 4 صورتیں نازل ہونے کے اعتبار سے ابتدائی صورتیں ہیں، شروع زمانے کی مکی صورتیں ہیں سب۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہ میری قدیم دولت اور کمائی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں یہ میری پہلی شروع میں جو میں کماتا تھا، یہ میری کمائی ہے، یہ میری دولت ہے۔ آدمی کو ایک شوق ہوتا ہے بطور یادگار کے، اس نے اپنی زندگی کا جو سفر شروع کیا ہوتا ہے کمانے کا، تو پرانی دکان کو یاد کرتا ہے، پرانی گاڑیوں کو یاد کرتا ہے۔ تحدیث بن نعمت کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس کوئی شروعات جو ہوئی وہ پیپ آتے ہیں نا، وہ اسکوٹی پیپ، وہ بھی ہمارے سید صاحب نے ہدیے میں دی تھی، تو وہ چلاتا تھا۔ وہ اصل بات پر آخر میں آتا ہوں، میں کس لیے کہہ رہا ہوں۔ تو ایک ساتھی نے دیکھا، میاں ویارہ میں ہمارے اچھے تعلقات ہیں، دیکھا حضرت بار بار بند ہو جاتی ہے، میرے پاس ایک گاڑی ہے پیسن پلس، وہ آپ پھراؤ، وہ چلاؤ، یہ رکھ دو، یہ بند ہو جاتے۔ اس کو مست سروس کر کے ٹھیک ٹھاک کر کے مجھے دیا۔ میں نے اس کو بھی 2-1 سال تک چلائی، پھر چونکہ وہ بھی پرانی تھی، 25-30 سال پرانی وہ بھی تھی، تو اس میں بھی پھر پرابلم شروع ہوئے۔ تو میں نے جس ساتھی نے دیا تھا، ان کے لڑکے کی تھی، اس سے کہا کہ بھائی یہ گاڑی بھی اب بند ہو جاتی ہے، تو اس کو بیچ کر کوئی راستہ کر دو۔ اس وقت اس نے کہا تھا کہ نہیں مول صاحب، اس کو ہم بیچیں گے نہیں، یہ اصل بات کیوں؟ کیونکہ یہ یادگار ہے، اس پر سے میں نے دھندے کی شروعات کی تھی۔ یہ گاڑی میں مال رکھ کر میں گاؤں گاؤں گلی گلی گھومتا تھا، اور الحمدللہ آج بہت بڑی دکان کا مالک ہوں، گاڑیوں کا مالک ہے، اور کاروبار بھی بہت بڑا ہے۔ تو انہوں نے وہ چیز سنبھال کے رکھی ہے، یادگار۔ اب چونکہ ہم دنیا دار لوگ ہیں، تو دنیاوی چیزیں ہمارے لیے ہوتی ہیں یادگار کے طور پر۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میری شروع کی کمائی یہ 4 صورتیں، سورہ کہف ہے، اصل یہ بتانا ہے کہ یہ میری شروع کی کمائی، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورۃ الانبیاء۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس سورت سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس سورت کا نام سورۃ الانبیاء کیوں رکھا گیا؟ انبیاء یہ نبیوں کا بہو وچن ہے، نبی ایک وچن، انبیاء بہو وچن، جمع۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کے اندر 16 نبیوں کا تذکرہ ہے، مختصر 16 نبی، 10 اور 6۔ یہ سورت مکی ہے، اور نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں ملی۔ اس کے بعد آپ 13 سالوں تک مکہ میں رہے۔ تو مکہ میں 85 صورتیں نازل ہوئی تھی، اس میں سے یہ 73ویں نمبر کی ہے۔ یعنی حضور جو 13 سال رکے ہیں مکہ میں نبوت ملنے کے بعد، اس کی آخری صورتوں میں یہ ہے۔ اور اس وقت کے حالات کتنے سخت تھے ہم کو معلوم ہے، کہ مجبور ہو کر پھر ہجرت کرنی پڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ اس زمانے کی صورت ہے، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا، ہجرت کا زمانہ قریب آ رہا تھا۔ اس کے بعد 12 صورتیں نازل ہوئی، پھر ہجرت کا حکم آ گیا۔
اسی لیے سورت کے آخر میں کافروں سے کہا گیا ہے کہ آیت ہے اس کا ترجمہ کہ میں تم کو صاف اور دو تو خبردار کر چکا، اب تم مخالفت کا مزہ بھی چکھو گے. چونکہ مکہ میں جب تک رہے کبھی انتقام لینے کی نوبت نہیں آئی، وہاں تو ایک طرفی ماحول تھا، جیسے ہم ایک طرفی ماحول میں جی رہے ہیں آج کل، بس برداشت کرنا تھا. لیکن اس سورت کے آخر میں کہا گیا کہ اب تمہاری مخالفت بہت ہو چکی، اب اس کا بدلہ بھی تم کو بھگتنا پڑے گا، وہ وقت بہت قریب ہے. گویا اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب مسلمانوں کے حالت بدلنے والے. اس صورت کے اندر کیا ہے مضمون، ٹاپک اس صورت کے اندر کیا ہے؟ تو ایک تو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جو کشمکش والے حالات تھے وہ اس صورت کے اندر بیان کیے گئے کہ یہ حق کی دعوت دینے والے لوگ تھے، مسلمان تعداد میں کم تھے اور وہ زیادہ تھے، اور ان کی طرف سے ظلم و ستم ہوتا تھا. اور مشرکین کی طرف سے ایک تو توحید کا انکار، یعنی ایک اللہ کو نہیں مانتے تھے. ان کی سوچ یہ تھی کہ اکیلا اللہ کیا کر سکتا ہے، اللہ کے ساتھ دوسرے بھی معبود ہیں، ان کا کہنا یہ تھا. رسالت کا انکار، حضور کو نبی نہیں مانتے تھے. اسی طرح آخرت کہ مرنا، اس کے بعد زندہ ہونا، پھر اس کا حساب کتاب دینا پوری زندگی کا، اس کو وہ لوگ نہیں مانتے تھے. تو یہ باتیں اس صورت کے اندر بیان کی گئی ہے. دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا چالیں چلتے تھے. اب سورت کی جو شروعات ہوتی ہے وہ اسی سے ہوتی ہے کہ مکہ والوں کی حالت اور پوزیشن بیان کی کہ دیکھو آخرت سے کتنے غافل ہیں، ان کو آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ مانتے نہیں تھے یا شک میں تھے. اور جہاں بھی آخرت کا ڈر نہیں ہوتا آدمی کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے، اور اگر آخرت کا ڈر ہے تو چاہے کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو آدمی گناہوں سے بچ سکتا ہے. اور اسی کو مضبوط ایمان کہتے ہیں. ورنہ دنیا میں خطرناک سے خطرناک، سخت سے سخت قاعدے بن رہے ہیں. چور چوری کرے تو سخت سے سخت سزائیں طے ہو رہی ہے، نکی ہو رہی ہے. پولیس عجیب و غریب ٹیکنالوجی لا رہی ہے چور کو پکڑنے کے واسطے، لیکن ہمیشہ چور 2 قدم آگے ہوتے ہیں، ان کے پاس ان سے بڑھ کر ٹیکنالوجی ہوتی ہے. تو دنیا کا کوئی قانون 100% انسان کو غلط کام سے روک نہیں سکتا. صرف ایک ہی چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے روک سکتی ہے، چاہے کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو. وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ کا خوف اور آخرت کی جواب دہی کا یقین کہ میں جو بھی کروں گا اس کا جواب اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، مجھے وہاں مجھے دینا ہے. بس یہ بات دل میں آ گئی تو پھر صحابہ کرام کے حالات دیکھیے کہ حضور کے زمانے میں جب زنا کاری کی سزا نازل ہوئی کہ بھائی شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورتیں زنا کاری کریں تو ان کو کھڈا کھود کر اس میں کھڑے رکھ کر پتھر مار مار کر ختم کر دیا جائے. اب کون آدمی ہے کہ جا کر اقرار کرے کہ مجھ سے میں زنا کاری ہوئی ہے؟ لیکن ان کو یقین تھا کہ اگر یہاں چھوٹ گئے تو کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے، اصل جواب اور حساب تو کہاں دینا ہے؟ اللہ کے سامنے. تو اس زمانے کی عورتیں آتی تھیں اور حضور سے کہتی تھی کہ ہم سے ایسا گناہ ہوا ہے، ہم پر سزا نافذ کیجیے. اور آج ہمارے یہاں آخرت کا کوئی احساس نہیں ہے، استحضار نہیں ہے، غفلت میں ہے، تو آدمی گناہ کر کے بھی اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرتا ہے. اگر آخرت کا خوف ہو، اللہ کا خوف ہو، آخرت میں جواب دہی کا یقین ہو، استحضار ہو، تو آدمی گناہ ہونے کے بعد اپنی صفائی کبھی دے گا نہیں. تو اس صورت کے اندر یہ سب چیزیں بیان کی گئی. ایک اور بات بیان کی گئی کہ مشرکین کو حضور نے جب دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں تو سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ آپ تو انسان ہیں ہمارے جیسے، اور انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا نبی، یا کوئی انوکھی مخلوق ہونی چاہیے تھی، کیونکہ انسانوں کی فطرت ہے چمتکار کو نمسکار. اب یہ سیدھا سادہ آدمی، غریب آدمی آ کر کہے کہ میں نبی ہوں تو آدمی مانے گے کیسے؟ تو ایک پرابلم یہ تھی. اس کا جواب بھی دیا گیا ہے کہ اگر فرشتہ آتا سمجھانے تو فرشتے کو تو کھانے پینے کوئی ضرورت پیش آتی نہیں، وہ 24 گھنٹے عبادت میں لگا رہتا ہے. تو تم کہتے کہ اس کو تو کوئی ضرورت نہیں بھائی، یہ تو نیوڑا ہے اور ہمارے پیچھے تو ضرورتیں لگی ہے، تو ہم اس کی اتباع کیسے کریں؟ پھر تم کو وہاں یہ پرابلم آتا. تو حضور کے انسان ہونے سے وہ لوگ انکار کرتے تھے.
حضور کے نبی ہونے سے انکار کرتے تھے. وہ کہتے کہ آپ انسان ہیں اس لیے نبی نہیں ہو سکتے. پھر آگے شرک کا ابطال، یعنی اللہ تعالیٰ نے شرک کی نفی فرمائی، اور جن لوگوں کو اور جن چیزوں کو اپنا معبود سمجھتے تھے سب کی معبودیت کا اللہ تعالیٰ نے انکار فرمایا. اور یہ بات ثابت کی گئی اس صورت میں کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. آگے وہ آیت کریمہ آئے گی، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین میں یا آسمان میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے، ایک سے زیادہ مالک ہوتے، تو زمین اور آسمان کا نظام پورا کیا ہو جاتا؟ درہم برہم ہو جاتا. ایک ملک کے لیے 2 وڈا پردھان نہیں ہو سکتے، راجیہ کے لیے 2 مکھیہ منتری نہیں ہو سکتے، گاؤں کے 2 سرپنچ نہیں ہو سکتے، مسجد کے 2 متولی نہیں ہو سکتے، جماعت جو ہے نا 10-12 ساتھیوں کی اس میں 2 امیر نہیں ہو سکتے، ایک ہوتا ہے تو نظام برابر چلتا ہے. ارے آپ بس پہ 2 ڈرائیور کو اگر بٹھا دے تو کیا بس سیدھی چل سکتی ہے؟ وہ ادھر گھمائے گا پہیا، وہ ادھر گھمائے گا پہیا، تو پھر نظام کیا ہو جائے گا؟ ایک سے زیادہ اللہ ہوتے، ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو ایک خدا کا تقاضا 30 روزوں کا ہوتا، اور دوسرا کہتا کہ نہیں یار کائیں کو پریشان کرنا، 15 روزے. تو انسانیت بھی پوری تشویش میں مبتلا ہو جاتی اور نظام بالکل برہم ہو جاتا، کوئی چیز ٹھکانے نہیں رہتی. تو یہ بات بھی ثابت کی گئی ہے. ایک اور پرابلم تھا مشرکین مکہ کا کہ فرشتوں کے بارے میں انہوں نے سن رکھا تھا کہ فرشتے ہیں، لیکن فرشتوں کے بارے میں وہ کیا مانتے تھے کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی بیٹیاں. اب جو کمزور ہو، جن کو سہارے کی ضرورت ہو، ان کی اولاد ہوتی ہے. ہم انسان ہیں، ہم کو سہارے کی ضرورت ہے اور نسل چلانی ہے. اللہ تعالیٰ کو کون سی نسل چلانی ہے؟ اس کی نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بھائی ہے، اس کا کوئی خاندان نہیں. لیکن ان کی ضد تھی کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور ان کا خود کا حال یہ تھا کہ بیٹیوں سے ان کو نفرت تھی. قرآن نے اس کو نقل کیا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ کسی کے گھر ڈلیوری ہوتی اور ان کو خبر دی جاتی کہ خوشخبری ہے تمہارے یہاں لڑکی پیدا ہوئی، تو ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ کالا ہو جاتا، یعنی وہ شرمندگی میں ڈوب جاتا کہ یار لڑکی، اس کا میں کیا کروں گا، اس کو پالنا پوسنا، پھر دوسرے کو دے دینا، پھر کوئی ہمارا داماد بنے گا. اور آج کل کے داماد کتنے سن کے آتے ہیں سب کو معلوم. ٹھیک ٹھاک ہے اگر ہمارے جیسے اچھے ہو اور نصیب کی بات ہے، ورنہ داماد بھی کتنے، وہ جس دن بارات آتی ہے نا دولہے کی، دولہا تو بیچارہ سسٹم میں بندھائیلا ہوتا ہے، اس لیے وہ تو کچھ چھیل چھٹاک نہیں کرتا، لیکن اپنی زبان میں بولتے کہ بھائی چاہ کرتا کتلی گرم. وہ ان کے دوستوں کے کتنے ناتا رنگ ہوتے اس دن ہم نہیں دیکھتے. فٹاکڑے پھوڑیں گے، مانگ کر لایا ہوا چشمہ پہن کر آتے ہیں، کسی کی ٹی شرٹ مانگ کے آئے ہوتے ہیں، کسی کا جینس مانگ کے آئے ہوتے ہیں، اور دنیا بھر کے ناٹک اور بے شرمی اور گانے بانے سب دھمال کون کرتے ہیں. تو وہ مشرکین مکہ کو ایسا تھا کہ لڑکی کسی کو دے، کوئی ہمارا داماد بنے، اور یہ تو ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہے. آج بھی 2-5 کے بیچ میں جمائے آ جائے تو سسر کو بولتے ہوئے تھوڑا تو کہ یہ جمائے داماد ہے، ان کو ایسے شرم آتی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خود کے لیے لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے، اور میری باری آتی ہے تو فرشتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کی لڑکیاں ہیں. کم سے کم لڑکے تو مانو. حالانکہ اللہ کو تو اولاد کی کوئی ضرورت. تو ان کا یہ جو عقیدہ تھا یہ بھی بیان کیا گیا کہ فرشتے کوئی اللہ کی اولاد نہیں ہے، وہ تو اللہ کی مخلوق ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جو گستاخیاں کیا کرتے تھے، بیہودہ باتیں اور بکواس کیا کرتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈرایا. جب ان کو ڈرایا گیا کہ عذاب آئے گا تو بجائے اس کے کہ ڈر جاوے، وہ لوگ کہتے تھے کہ کب آئے گا. مومن اور غیر مومن میں ایک فرق. مومن عذاب اور قیامت کی بات جب آتی ہے تو ڈر جاتا ہے، اور مشرکین اور کافرین کہتے ہیں کہ تمہارے اللہ کی مدد کب آئے گی. یہ آج بھی ہو رہا ہے، لیکن جب آئے گا اس کے بعد ہمیشہ کے لیے آئے گا. تو یہ بات بھی اس کے اندر بیان کی گئی ہے. پھر ان کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو یہ قرآن حضور پر نازل ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ قرآن کا نازل ہونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی نشانی ہے.
तो हुजूर को नबी मानो, कुरान को अल्लाह की किताब मानो। और आगे जो किताबें उतारी गई थी उसका बयान क्या कि देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हमने सहीफे दिए थे, मूसा अलैहिस्सलाम को हमने तौरात दी थी, ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील दी थी। तो ये भी कोई नई बात नहीं है, नबियों का सिलसिला चला आ रहा है, उनको किताबें दी गई। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उनको कुरान दिया गया, तो इनको नबी मानने में तुमको क्या परेशानी, क्या दिक्कत है। फिर वो जो 16 नबियों का तज़किरा है, कुरान जब भी कोई वाक़या बयान करता है ना तो कोई मकसद होता है, कोई पैगाम होता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़ये में क्या है, बातिल माबूद जिनको उन्होंने बना रखा था, मूर्तियों को, तो ये माबूद बातिल है ये साबित किया गया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तोड़ दिए थे सब, लेकिन माबूद जो थे उनका कुछ बिगाड़ नहीं सके थे। तो उसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या जो इस सूरत में बयान किया गया, इसमें इस बात की तरफ इशारा है कि माबूद जो बातिल है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी किसी के काम आए नहीं, वो बातिल है। तुम जिनको मूर्तियों को बना बैठे हो अपना माबूद, वो भी बातिल है, वो भी कुछ काम में आने वाले नहीं। उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो हिजरत की थी, अपना वतन छोड़ा था, वो बयान किया। तो ये बयान करके हुजूर को इस बात की तरफ इशारा है कि वक्त आने पर आपको भी हिजरत करनी पड़ेगी। ये वाक़या इसलिए सूरत में बयान किया गया कि जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हक की दावत के खातिर अपना वतन छोड़ा था, आपको भी वक्त आने पर अपना वतन छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह लूत अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है। अल्लाह ताला ने इन दोनों को भी कौम की तरफ से लाहिक बेचैनी से नजात बख्शी थी। लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ, नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ जब भेजे गए और कौम की तरफ से परेशान किए गए, सताए गए, तो एक वक्त के बाद अल्लाह ताला ने कौम की परेशानियों से दोनों को क्या दी थी, नजात दी थी। इसमें भी जिस वक्त ये सूरत नाजिल हुई मक्का में, उस वक्त के मुसलमानों के लिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैसेज है, पैगाम है कि जैसे नूह और लूत अलैहिस्सलाम को हमने नजात दिलाई थी, वक्त आने पर आपको भी हम इन मुशरिकीन की तकलीफ़ों और परेशानियों से नजात दिलाएंगे। उसके बाद इस सूरत के अंदर दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम के कमालात, उनकी हुकूमत, सल्तनत की कुछ बातें बयान की गई कि हमने कैसी हुकूमत उनको दी थी। तो इसमें इस बात की तरफ इशारा है कि नबी जी आपको भी हिजरत के बाद हुकूमत मिलने वाली है। और वाक़ईतन जब आप हिजरत फरमा कर मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए, तो फिर मदीना का हाकिम कौन करार पाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वाक़यात इशारात करते हैं, कुछ मैसेज देते हैं, इसलिए लाए जाते हैं। फिर लगातार 4 नबियों का जिक्र है मुख्तसरन, अय्यूब अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, और एक नबी का नाम है जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम। अब इन चारों के वाक़यात लाने से मकसद क्या है कि अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बहुत सब्र किया था, इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी ज़बह करने की बात आई थी, उन्होंने भी सब्र किया था, इदरीस अलैहिस्सलाम को भी सब्र से गुजरना पड़ा, और जुल्किफ्ल जो है उनका भी वाक़या कुरान ने दूसरी जगह नकल किया, उन्होंने भी सब्र किया था। तो अल्लाह ताला अपने नबी से कह रहे हैं कि जैसे इन 4 बड़े नबियों ने सब्र से काम लिया, आपको भी सब्र से काम लेना पड़ेगा। और साथ में मुसलमानों को भी मैसेज है उस वक्त के कि आपको भी सब्र से काम लेना पड़ेगा। उसके बाद यूनुस अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। यूनुस अलैहिस्सलाम भी अपनी कौम से नाराज़ होकर चले गए थे, फिर मछली के पेट में जाना हुआ वो वाक़या, यानी उन्होंने भी हिजरत की थी। तो इसमें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हिजरत के हुक्म के इंतज़ार का इशारा है। यूनुस अलैहिस्सलाम से क्या हो गया था कि कौम जब नहीं समझी, नहीं मानी, गुनाहों से बाज नहीं आई, ईमान नहीं लाई, तो आसमानी हुक्म आने से पहले, आसमान से यानी अल्लाह ताला की तरफ से इशारा मिलने से पहले बस्ती छोड़कर चले गए। फिर उसकी पादाश में तंबीह के लिए समंदर में जिस कश्ती में सवार हुए, फिर वो मसला आया कि भाई वज़न बढ़ गया है, कश्ती डूब जाएगी, तूफ़ान आ रहा है, सामान हल्का करना पड़ेगा। फिर कुरान अंदाजी हुई, चिट्ठी उछाली गई, वो बातें आगे आएगी तो इंशाल्लाह तफसील से वाक़यात सुनेंगे। तो किसको डालने की बारी आई, यूनुस अलैहिस्सलाम, और जैसे ही डाले गए समंदर में, मछली ने अपना लुकमा बना लिया। तो कहीं आपसे ऐसा ना हो कि हमारी तरफ से इशारा मिलने से पहले आपको मक्का छोड़ना नहीं है, इसलिए इस वाक़ये को इसमें बयान किया गया है। आखिर में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, जिसके ज़रिए अल्लाह ताला की कुदरत कामिला बयान की गई है कि देखो वो लोग मुखालिफ हालात में भी जो अल्लाह ताला
حالات کیسے بھی ہو جو چاہے کر سکتا ہے. زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے اور ان کی بیوی جو تھی وہ بچے جننے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی, لیکن ان کو فکر ہوئی کہ نبوت کا جو سلسلہ ہے میرے بعد اگر آگے منتقل نہیں ہوا تو اتنی بڑی نعمت سے امت محروم ہو جائے. تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ کوئی وارث چاہیے, اور اپنی پوزیشن بیان کی ہے. 16ویں پارے میں سورہ مریم میں اس کا تذکرہ ہے, وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا, کہ اللہ داڑھی اور سر کے بال کیا ہو گئے ہیں, سفید ہو گئے ہیں. اور وَامْرَأَتِي عَاقِرًا, اور میری جو بیوی ہے, گھر والی ہے, وہ تو بانجھ کا لفظ مناسب نہیں معلوم ہوتا, لیکن اس کے اندر بچے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. یہ تقریباً 90 سال کے ہو گئے تھے زکریا علیہ السلام, اور بیوی کے اندر یہ بیماری, یہ پرابلم, لیکن مجھے وارث چاہیے. یرثنی ویرث من آل یعقوب, کہ میرے اور آل یعقوب کے وارث بنے اور نبوت کا سلسلہ آگے بڑھے ان کے ذریعے. اب یہ مخالف حالات ہیں, آدمی بوڑھا ہو جائے پھر اولاد نہیں ہوتی, بیوی بانجھ ہو اولاد نہیں ہوتی, بیوی بوڑھی میاں بوڑھا ہے, لیکن ان کو یقین تھا کہ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی. تو حضور کو اس کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو زکریا کو معلوم تھا کہ میرے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے, تم بھی اس بات کو دھیان میں رکھنا. ابھی مکہ کے حالات چاہے کیسے بھی ہو لیکن ہمارے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے, اس لیے تم ہم پر بھروسہ کرنا. عیسیٰ علیہ السلام کے حالات بھی کیسے تھے کہ یہودیوں نے آپ کو صلیب پر چڑھانا چاہا. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائشی بغیر باپ کے ہوئی. جو اللہ بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے, زندہ آسمانوں پر اٹھا سکتا ہے, وقت آنے پر اتار سکتا ہے, وہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے, مکہ کے حالات بھی بدل سکتا ہے. پھر آخر میں آخرت کا عقیدہ کہ اس کو مضبوطی سے تھامے رہو, اس کی تلقین کی گئی ہے. اور مومنین اور کافروں کے بیچ میں کیا فرق ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. یہ بیان کیا گیا کہ مومن جنت کے وارث ہوں گے اور کافر اور مشرکین دوزخ میں جائیں گے. اور یہ بات بھی بیان کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث فرمایا گیا, نبی بنا کر بھیجا گیا, یہ حضور سب کے لیے عام رحمت ہے, سب کے لیے, ماننے والوں کے لیے زیادہ, نہ ماننے والوں کے لیے بھی رحمت ہے. اگر پھر بھی آپ اس کی مخالفت کرو گے ہمارے نبی کی تو پھر آپ کے لیے زحمت بنے گا. اور آخر میں لاسٹ میں اعلان کیا گیا کہ دین کا خلاصہ, دین کا خلاصہ, لب لباب مغز وہ توحید ہے, ایک اللہ کی عبادت. اگر اس میں ذرا برابر کمی کوتاہی ہوئی تو آپ آخرت میں کامیاب ہو سکتے نہیں ہیں. ان چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو ختم فرمایا, اور یہ دھمکی بھی دی گئی, تنبیہ بھی اور وارننگ بھی دی گئی کہ دنیا میں بھی عذاب, اور جن کو دی گئی تھی ان پر بدر کے موقع پر عذاب آیا. اس طرح یہ پوری صورت ہے. اب ایک سوال یہ ہے کہ بھائی نبیوں کی ضرورت کیوں, نبی کیوں بھیجے اللہ تعالیٰ, جو سورۃ الانبیاء نام ہے, انبیاء. تو ضمن ایک سوال کہ نبی کیوں لائے گئے, کیوں بھیجے گئے, ان کی کیا ضرورت. اس کا جواب علماء نے دیا ہے کہ دیکھو جتنے انسان ہیں دنیا میں, آپ اندازہ لگائیے, ہر آدمی کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے. کسی کو کوئی نہ کوئی تکلیف ہے, کوئی نہ کوئی بیماری اور پریشانی ہے. آج نہیں ہے تو پہلے ہو چکی ہوگی, آج نہیں ہے تو بعد میں ہو سکتی ہے, اور اگر ہے تو 2-4 بیماریاں ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہیں. پریشر بھی ہے, شوگر بھی ہے, یہ بھی ہے, گھٹنے بھی درد کرتے ہیں, سب ہے. اب اگر اللہ نہ کرے کسی آدمی کو یہ بیماری ہو جسم میں, ظاہری جسم میں, باڈی میں, اور وہ آدمی ضد پر چڑھ جائے کہ میں خود اس کی دوا کروں گا. بخار ہے 110 105, دماغ پر تاؤ چڑھ گیا ہے, اور آدمی ضد پر ہے کہ نہیں اس کی دوا میں خود تیار کروں گا اور میں اچھا ہو جاؤں گا. اب جب یہ کہے کہ میں خود دوا تیار کروں گا تو گھر والے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں گے. گھر والے یوں سمجھیں گے کہ یہ جو بول رہا ہے نا یہ بھی بیماری کا اثر ہے, دماغ ابھی ٹھکانے, تو اس کے لیے کیا کریں گے, اس کو دوا کھانے لے جانا پڑے. اب حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بیماروں کے علاج کے واسطے شفا خانے, ہاسپٹل اور دوا خانوں کا انتظام کریں, اور اس کے اندر اچھے سے اچھے ڈاکٹر, طبیب رکھیں. یہ حکومت کی جوابداری. اب جب ظاہری جسموں میں اتنی بیماریاں ہیں, اس کا علاج آدمی خود نہیں کر سکتا, اس کے لیے ڈاکٹر چاہیے, اور وہ بھی وہ ڈپلیکیٹ ڈگری والے نہیں جیسے آج کل زیادہ تر وہ ملتے ہیں. سچا
ماہر امانت دار ڈاکٹر ہونا چاہیے. تو جب جسموں کی بیماریوں کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت ہے تو روح کی بیماریاں تو اس سے کہیں زیادہ ہیں. ایک آدمی میں جسمانی اعتبار سے 5 بیماریاں ہوں، شوگر، پریشر، گھٹنوں کا درد، کمر کا درد، سر کا درد، چلو مائیگرین کی بیماری 5، تو یہ تو 5 ہوئی. لیکن روح کی بیماریاں تو بے شمار ہیں. جب وہ 5 کے لیے ڈاکٹر چاہیے تو بے شمار بیماریوں کے لیے ڈاکٹر نہیں چاہیے. حسد ہوتا، تکبر ہوتا، عجب یعنی خود پسندی کہ میں جو ہوں بس میرے جیسا کوئی نہیں. اسی طرح بدگمانیوں کی گندگی ہوتی ہے، عداوت ہوتی، کینہ ہوتا ہے، برے خیالات ہوتے ہیں، اور کیا کیا بیماریاں اندر ہوتی ہیں. تو پھر اس کے لیے بھی کون چاہیے؟ ڈاکٹر چاہیے، اور وہ بھی ماہر ڈاکٹر چاہیے. بھلا حضور سے بڑھ کر کوئی ڈاکٹر ہو سکتا ہے؟ اس لیے حضور کو بھیجے، اور ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجے. اچھا، نبی وہی بن سکتا ہے جس کو اللہ بنا لے. ایسا کیوں؟ کوئی آدمی محنت کر کے نبی نہیں بن سکتا؟ بہت اچھا بن جائے، بچپن سے پیدا ہوا وہاں سے متقی، نیک، پرہیزگار، اور بڑا ہو کے نبی بن جائے؟ کہا نہیں. اس میں کیا ہوتا؟ اگر خود بننے کی بات ہوتی تو مان لو کہ میرا ان سے کوئی مسئلہ ہوتا، میں ان کو گولی مار دیتا. نہیں مانوں گا، اچھے کام کے آدمی ہیں. پھر مجھے کوئی پوچھتا کیوں ماری، تو میں کہتا وہی آئی، میں نبی ہوں. That's all. میں نبی ہوں، اور مجھ پر کیا آئی؟ وہی آئی کہ ان کو مارو، تو میں نے مار دی. پھر تو دنیا میں جانور بچتے، انسان ہے. ہر کوئی نبی کہتا. ابھی مول صاحب نہیں ہے تو مسئلے بتا رہے، مفتی بن رہے، اور مول صاحبوں کے کام میں ٹانگ گڑا رہے. تو پھر نبوت کا یہ سلسلہ اگر ایسے نہ ہوتا جیسے اللہ نے رکھا ہے تو پھر ہر آدمی نبی بن جاتا نا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کس کو بنانا وہ ہم جانتے ہیں، اور ہم جس کو بناوے وہی نبی، اور کوئی نہیں. اس لیے نبیوں کی ضرورت ہے. بہرحال یہ مقدمے کے طور پر کچھ باتیں تھیں. انشاءاللہ تفسیر ہم کل سے سنیں گے. اس سورت کا نام سورۃ الانبیاء ہے، مکی سورت ہے. اب جب بھی مکی سورت کی بات آئے گی اس میں 3 مضمون آئیں گے، 3 ٹاپکس. توحید، کیونکہ جو مجمع سامنے تھا مکہ والوں کا وہ مشرکین کا تھا، تو ان کو توحید کی دعوت. دوسرا، ان کے اندر رسالت کا انکار تھا کہ وہ نبی کو نبی نہیں مانتے تھے. یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ نبی کوئی فرشتہ ہونا چاہیے یا کوئی انوکھی مخلوق ہونی چاہیے، اور یہاں حضور ان کے درمیان موجود تھے تو ان کو سمجھانا ہے کہ یہی نبی ہے. تو رسالت. اور تیسرا ان کا میجر پرابلم، بڑی بیماری یہ تھی کہ وہ آخرت کو مانتے نہیں تھے، یا شک میں تھے. شک میں ہونے کا مطلب کیا؟ کہ مطلب آخرت مان بھی لی، جیسے آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ بھی مانتے ہیں، لیکن 7 جنم، 7 جنم، ابھی مر گئے، اس جنم میں اچھے کام کیے ہیں تو اگلے جنم میں کچھ اچھا بنیں گے، اور برے کام کیے ہیں تو کوئی کتا بنے گا. ان کا کہنا ایسا ہے. کوئی ڈکر بنے گا. اب یہ بھی کوئی بدلا ہوا؟ کسی نے آپ کو ستایا اور وہ مر گیا اور وہ کتا بنا، لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کتا وہ ہے. معلوم ہو تو پھر آپ ذرا اس کو پتھر مارے نا، یہ بھی کوئی سزا ہو. تو تیسرا ان کا پرابلم تھا، آخرت کو نہیں مانتے تھے. تو جتنی بھی مکی صورتیں نازل ہوئی اس میں یہ 3 باتیں خاص طور پر بیان کی گئی. توحید، ایک اللہ کی عبادت، رسالت یعنی نبی کو نبی، رسول کو رسول ماننا ضروری ہے وہ، اور آخرت، اس کا یقین. اللہ تعالیٰ تینوں صفتیں، تینوں چیزیں ہمارے اندر 100% نصیب فرما. درود شریف پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین. ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله، بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الہ العالمین، آپ کی بڑی مہربانی رہی، بڑا لطف رہا کہ ہم کو رمضان کا بابرکت مہینہ آپ نے نصیب فرمایا. یا مولا کریم، ہمارے کئی ساتھی رمضان سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے. یا مولا کریم، آپ کی بڑی مہربانی رہی، آپ کا بڑا کرم اور رحم رہا کہ ہم کو رمضان کا مہینہ نصیب ہوا. یا مولا کریم،
اس مہینے کو ہماری مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائیے۔ یا مولا کریم اس مہینے کی قدردانی کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائیے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے آخرت کے واسطے ذخیرہ تیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے، گناہوں سے بچنے کی ہمیں ہدایت نصیب فرمائیے۔ الہ العالمین قدم قدم پر نیکیوں کے کام میں ہماری نصرت اور مدد فرمائیے، اور قدم قدم پر برائیوں سے بچنے میں ہماری بھرپور نصرت اور مدد فرمائیے۔ الہ العالمین رمضان کے روزے، راتوں کی تراویح، کلام پاک کی تلاوت، تہجد اور دوسری نوافل اور دوسری نیکیاں، درود شریف، ان تمام نیکیوں کو بھرپور انداز میں کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے۔ وقت کو ضائع کرنے سے، بیکار وقت گزارنے سے ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے۔ ان اعمال سے حفاظت فرمائیے جس سے روزے خراب ہو جاتے ہیں، جس سے روزوں کا ثواب نہیں ملتا ہے۔ یا مولا کریم نظروں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کان کی حفاظت اور پورے جسم کی گناہوں سے حفاظت کی توفیق عطا فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی جتنی خیر اور بلائیاں مانگی ہیں ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو عطا فرمائیے۔ جن برائیوں سے، سرور و فتن سے آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے، ہماری اور پوری امت مسلمہ کی پوری پوری حفاظت فرمائیے۔ پوری امت مسلمہ کو رمضان کی خوشیاں نصیب فرمائیے، ہر ایک کی ضرورتوں کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرمائیے، ہر ایک کو حلال پاکیزہ روزی وافر مقدار میں نصیب فرمائیے۔ امت کے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے۔ مرحومین کی مغفرت فرمائیے، ان کے درجات کو بلند فرمائیے۔ الہ العالمین اس مہینے میں آپ بے شمار بندوں کو جہنم سے نجات عطا فرما کر جنت میں داخلے نصیب فرماتے ہیں۔ یا مولا کریم ایمان والے جتنے بھی مرد اور عورتیں، بچے بوڑھے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تمام کو جنت میں داخلے نصیب فرمائیے۔ الہ العالمین جب تک ہم زندہ رہیں ہمارے ایمان، عقائد، اعمال کی حفاظت فرمائیے، اور جس وقت آپ ہمارے لیے موت کا فیصلہ فرمائیں، ایمان والی، اپنی رضامندی والی، رمضان کے مہینے والی، روزے والی، جمعہ کے دن والی، مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ والی کلمہ طیبہ جاری ہو، ایسی موت ہمیں نصیب فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پوری امت کی طرف سے لاکھوں کروڑوں درود اور سلام نازل فرمائیے۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہل صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب